عام طور پر جب موت کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں فوراً ایک اسپتال کے کمرے اور اس میڈیکل مانیٹر کا خیال آتا ہے جس پر چلنے والی لکیر اچانک سیدھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ ایک بیپ کی آواز اور بس سب ختم۔ بالکل، ہم انسانوں نے اس کو ایک حیاتیاتی اور طبعی اختتام سمجھ لیا ہے۔ دل نے دھڑکنا بند کر دیا، دماغ کے سگنلز رک گئے، سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی اور بس کہانی ختم۔ یہ ایک بہت ہی ٹھوس فزیکل اور حتمی سی چیز لگتی ہے جسے ہم سائنس کی آئینہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک فطری انسانی رویہ ہے۔ ہم ہر چیز کو ایک کٹ آف پوائنٹ کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک ایسا سوئچ جو بس آف ہو گیا ہے۔ ہماری مادی دنیا کا مشاہدہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جو چیز حرکت نہیں کر رہی وہ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن جب ہم اس مرحلے کا گہرا اور روحانی مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پوری تصویر ہی یکسر بدل جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ میڈیکل مانیٹر کی سیدھی لکیر دراصل کسی اختتام کی نہیں بلکہ ایک بالکل نئے، انتہائی تیز رفتار اور غیر مرئی سفر کے آغاز کی لکیر ہے۔ صحیح کہا، وہ ایک شروعات ہے، ختم نہیں۔ ہاں، اور موت کے عین اس لمحے اور اس کے فوراً بعد روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات کرنا تھوڑا مشکل بھی ہے اور بے حد ضروری بھی، کیونکہ یہ ہر انسان کی حتمی منزل ہے۔ آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں اور اس گہرے مطالعے کا مقصد موت کے اس لمحے کو صرف ایک جسمانی حقیقت کے طور پر نہیں بلکہ اس روحانی سفر کے طور پر سمجھنا ہے جسے اسلامی اصطلاح میں برزخ کا آغاز کہا جاتا ہے۔ اور اس سفر کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا ہوگا کہ موت کوئی لمبی نیند یا کوئی گہرا خواب ہے۔ اچھا، تو پھر یہ کیا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ دراصل حقیقت سے پردہ اٹھنے کا وہ لمحہ ہے جہاں انسان کو 100% یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا کا امتحان اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ یعنی وہ جاگ جاتا ہے؟ بالکل، یہ ایک ایسی بیداری ہے جو انسان نے اپنی پوری مادی زندگی میں اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی ہوتی۔ درحقیقت ہم دنیا کی زندگی میں ایک طرح کی نیند میں ہوتے ہیں اور موت وہ لمحہ ہے جب ہم اصل میں جاگتے ہیں۔ کیا بات ہے! موت نیند نہیں بلکہ اصل بیداری ہے۔ لیکن یہ احساس، یہ جاگنا کوئی ایک جھٹکے میں تو نہیں ہوتا نا؟ نہیں، یہ اچانک نہیں ہوتا۔ اس کی شروعات بہت بتدریج اور ایک خاص ترتیب سے ہوتی ہے۔ جسم کے بے حس ہونے سے؟ ہاں، سکرات الموت، جسے موت کی سختی کہا جاتا ہے، اس کا آغاز ہمیشہ پیروں سے ہوتا ہے۔ جان نکلنے کا یہ عمل پیروں سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ اوپر گلے تک پہنچتا ہے۔ اگر ہم اس کی منطق پر غور کریں تو پیر وہ اعضاء ہیں جو زمین کے ساتھ ہمارا پہلا رابطہ ہوتے ہیں۔ مطلب جیسے جیسے پیر بے حس ہوتے ہیں، زمین اور مادی دنیا سے انسان کا تعلق کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح پکڑا۔ یہ منقطع ہونے کا عمل ایک انتہائی عجیب غیشی کی کیفیت لاتا ہے۔ ذہن اس وقت پوری طرح کام کر رہا ہوتا ہے۔ انسان اپنے ارد گرد موجود رشتہ داروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کے رونے کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے، ان کی پریشانی محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جواب نہیں دے پاتا۔ بالکل، وہ جسمانی طور پر جواب دینے کی طاقت مکمل طور پر کھو بیٹھتا ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، چیخنا چاہتا ہے، لیکن زبان کا تعلق دماغ کے احکامات سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اف، یہ کیفیت تو ایک ساؤنڈ پروف شیشے کے کمرے جیسی لگتی ہے۔ ایک ایسا کمرہ جہاں انسان اندر سے باہر کا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہاں، بالکل ویسا ہی احساس ہوتا ہوگا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پیارے اس کے بستر کے گرد کھڑے رو رہے ہیں، ڈاکٹرز مایوسی سے سر ہلا رہے ہیں، اور وہ انسان اس شیشے کے پیچھے سے پوری طاقت سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ارے میں یہیں ہوں، میں مرا نہیں ہوں، تم رو کیوں رہے ہو؟ لیکن کوئی سن نہیں سکتا۔ وہ انہیں تسلی دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن اس کا غیر مادی ہاتھ ان کے مادی جسموں کے پار گزر جاتا ہے۔ وہ پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ اس کے ارادے اب اس کے جسم پر لاگو نہیں ہو رہے۔ یہ بے بسی انسان کو ایک شدید کشمکش میں مبتلا کر دیتی ہے۔ رشتہ دار یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ بیماری کی شدت ہے، شاید کوئی اور علاج کارگر ثابت ہو جائے، اور شاید مرنے والا خود بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، انسان خود بھی شاید اس وقت اسی وہم میں ہوتا ہے کہ یہ محض ایک کمزوری ہے جو گزر جائے گی۔ لیکن اسی لمحے اچانک وہ غیر مادی دنیا کا پردہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے مکمل طور پر ہٹا دیا جاتا ہے۔ پردہ ہٹنے کا مطلب اب وہ دوسری دنیا دیکھ سکتا ہے۔ بالکل، اب وہ صرف کمرے کی دیواریں نہیں دیکھتا بلکہ
वो देखता है जो इस कमरे में उसके लिए आ चुका है। और इस पर्दे के हटते ही वो ऐसे मनाजिर देखता है जो दुनिया की मादी आंख से देखना नामुमकिन थे। उसे कमरे के एक कोने में फरिश्ते नजर आने लगते हैं। सही, और ये फरिश्ते उसके आमाल के हिसाब से होते हैं। हाँ, अगर तो वो एक नेक इंसान है जिसने अपनी जिंदगी एक मकसद के तहत गुजारी, तो ये रहमत के फरिश्ते होते हैं। उनके चेहरे रोशन होते हैं और उनसे एक ऐसी तमानियत बख्श खुशबू आ रही होती है जिसे महसूस करके मरने वाले का सारा खौफ एक लम्हे में ख़त्म हो जाता है। उसे महसूस होता है कि वो किसी बहुत ही महफूज हाथों में जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ की हकीकत को भी समझना ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर गफलत में गुजारी गई तो फिर वो फरिश्ते नमूदार होते हैं जिनकी हैबतनाक शक्लें और रवैया देखकर रूह पर एक शदीद खौफ तारी हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब कोई रियायत नहीं मिलने वाली, और फिर इसी खौफ या हैरत के दरमियान मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता बिल्कुल सिरहाने आकर खड़ा हो जाता है। ये वो मुकाम है जहां सब कुछ तब्दील हो जाता है। हाँ, यहाँ से वो अमल शुरू होता है जहाँ जिस्मानी तकलीफ और दुनियावी निज़ाम तनफ़ुस तो ख़त्म होने लगता है, लेकिन एक ना ख़त्म होने वाले नए इदराक का आगाज़ होता है। यहाँ जो सबसे हैरान कुन बात है वो ये कि रूह के जिस्म से जुदा होने के बाद आँखों की बिनाई फ़ौरन ख़त्म नहीं होती, बल्कि आँखें अपनी रूह को निकलते हुए देखती हैं। वाकई ये तो एक बहुत ही गहरा तसव्वुर है। मतलब इंसान का जिस्म बिस्तर पर बेजान हो रहा है, आंखें खुली हैं और वो खुद अपनी रूह को, अपने असल वजूद को अपने ही जिस्म से बाहर निकलते हुए देख रहा है। जी हाँ, ये अमल इतनी शफाफियत के साथ होता है कि जब रूह जिस्म से खींची जाती है तो इंसान की आंखें बाकायदा इसका पीछा करती हैं। अच्छा, यानी वो बस एक खौल रह जाता है। बिल्कुल, वो अपनी फिजिकल आंखों की आखिरी रमक से देखता है कि उसका अपना मानूस जिस्म, जिसे वो इतनी दहाइयों से जानता था, जिसे उसने शीशे के सामने खड़े होकर इतनी बार संवारा था, अब वो एक खाली खौल बनकर बिस्तर पर पड़ा है। उसकी असल ज़ात, उसका शऊर अब इस गोशपोश के ढांचे से आज़ाद हो चुका है। इस लम्हे इस इंसान को पहली बार ये मुकम्मल और हतमी इदराक होता है कि उसका अब इस मादी दुनिया, इस फिजिकल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा। वो जिसे अपनी ज़ात समझता था वो दरअसल सिर्फ एक गाड़ी थी और अब ड्राइवर इस गाड़ी से बाहर आ चुका है। बहुत खूबसूरत मिसाल दी आपने। और इस अलहदगी के बाद एक इंतहाई पुरअसरार मंजर सामने आता है। वो क्या? दुनिया की हर मखलूक सिवाय इंसानों और जिन्नात के इस वक्त इस रूह की हालत को महसूस कर सकती है या इसकी आवाज़ें सुन सकती है। यानी जानवर और परिंदे सुन सकते हैं? हाँ, ये एक कॉस्मिक शिफ्ट है। रूह अब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे मुंतकिल हो चुकी है जो मादी कानून की पहुंच से बाहर है। मगर कायनात की बाकी मखलूकात इस गैर मराई हकीकत को महसूस करती हैं। इसके बाद रूह का एक नया सफ़र शुरू होता है, ज़मीन की कशिश शकल को तोड़कर आसमान की तरफ। और फरिश्ते इस रूह को लेकर ऊपर की तरफ परवास करते हैं। इस आसमानी सफ़र में एक और हैरत अंगीज चीज़ आमाल का खुशबू या बदबू में तब्दील होना है। सही, आमाल की फिजिकल फॉर्म बन जाती है वहाँ। हाँ, नेक रूह से एक इंतहाई मशहूर कुन खुशबू फूटती है। आसमानों पर फरिश्ते पूछते हैं कि ये पाकीज़ा रूह किसकी है, और उसे उन बेहतरीन नामों और अलकाब से पुकारा जाता है जिनसे वो दुनिया में जानी जाती थी। और इसके बरक्स, अगर वो गफलत में डूबी रूह है तो उसके आमाल एक नागवार बदबू की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मतलब आमाल की असल हकीकत खुल जाती है। बिल्कुल, उसे बुरे नामों से याद किया जाता है। ये दरअसल आमाल की मेटाफिजिकल शक्ल है। दुनिया में हम आमाल को सिर्फ अफ़ाल के तौर पर देखते हैं, लेकिन इस दुनिया में हर अमल एक वाज़ेह शक्ल, खुशबू या बदबू होती है। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान को समझ आता है कि दुनिया का नाम, शोहरत, लिबास और रुतबा कितना बेमानी और आर्जी था। सही कहा। अब उसकी वाहिद पहचान और उसका तारुफ सिर्फ और सिर्फ उसका किरदार और उसके आमाल हैं। फिर एक ऐसा मरहला आता है जो बज़ाहिर बहुत अजीब लगता है। आसमानों पर पेशी के बाद रूह को वापस ज़मीन पर लाया जाता है। हाँ, ऐन उस वक्त जब उसके जिस्म को गुस्ल दिया जा रहा होता है। रूह अपने ही गुस्ल के अमल को देखती है
وہ ان لوگوں کو دیکھتی ہے جو کل تک اس کے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے تھے، جن پر اس کا حکم چلتا تھا، اور آج وہ اس کے بے جان جسم کو ایک تختے پر ادھر ادھر پلٹ رہے ہیں۔ وہ ایک بے بسی کا عالم ہوتا ہے۔ بالکل، وہ جسم جس کی ذرا سی خراش پر وہ بے قرار ہو جاتا تھا، آج وہ دوسروں کے ہاتھوں میں مکمل طور پر بے بس ہوتا ہے۔ یہ بے بسی کا انتہائی عروج ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے وجود پر اب اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں رہا۔ یہاں ایک بہت ہی منطقی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر روح جسم سے مکمل طور پر نکل چکی ہے، کنیکشن کٹ چکا ہے، گاڑی سے ڈرائیور باہر آ چکا ہے، تو پھر اس جسم کو چھونے، رگڑنے یا غسل دینے سے روح کو تکلیف کیسے محسوس ہو سکتی ہے؟ یہ سوال بہت لوگ سوچتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ درد تو نروس سسٹم کا حصہ ہے نا، اور وہ تو اب کام نہیں کر رہا۔ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا اور پیچیدہ نقطہ ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جسمانی اعصابی نظام بند ہو چکا ہے، لیکن روح اگرچہ جسم سے باہر ہے، اس کا اپنے جسم کے ساتھ ایک خاص قسم کا کوانٹم لیول کا روحانی تعلق اب بھی برقرار رہتا ہے۔ اچھا، کوانٹم انٹینگلمنٹ جیسا؟ بالکل، یہ تعلق فوراً ختم نہیں ہوتا۔ ایک مردے کی ہڈی ٹوٹنا روحانی طور پر ویسے ہی تکلیف دہ ہے جیسے کسی زندہ انسان کی ہڈی کا ٹوٹنا۔ اوف! احتیاطی سے پلٹا جاتا ہے تو روح کو اس کی شدت محسوس ہوتی ہے، وہ تڑپتی ہے اور اپنے پیاروں سے کہنا چاہتی ہے کہ مجھے آرام سے چھوؤ، مجھے درد ہو رہا ہے، لیکن وہ مادی فریاد اب زندوں کی دنیا میں سنائی نہیں دیتی۔ یہ احساس یقیناً دل دہلا دینے والا ہوگا۔ اور پھر غسل کے بعد باری آتی ہے کفن کی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہم جدید دور کی ایک بہت بڑی حقیقت سے ٹکراتے ہیں۔ ہاں، وہ 3 سفید کپڑے۔ جب اس جسم کو صرف 3 سفید کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے تو انسان پر یہ حقیقت پوری شدت سے کھلتی ہے کہ دنیا کے وہ تمام مہنگے برانڈز، وہ فیشن، وہ سٹیٹس سمبل جن کے پیچھے اس نے زندگی گزاری، ان کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ بالکل، ذرا اس جدید دور کی ستم ظریفی پر غور کریں۔ ہم گھنٹوں آن لائن بحثیں کرتے ہیں، نوٹیفیکیشنز چیک کرتے ہیں، اپنی ساری توانائیاں مہنگے ترین سمارٹ فونز خریدنے پر لگاتے ہیں، اور اس فکر میں رہتے ہیں کہ دنیا ہمیں کیسے دیکھ رہی ہے۔ صحیح کہا۔ اور پھر جو لباس ہمیں آخرت کے سفر کے لیے پہنایا جاتا ہے اس میں ایک جیب تک نہیں ہوتی، کوئی موبائل رکھنے کی جگہ نہیں، کوئی کریڈٹ کارڈ رکھنے کا خانہ نہیں۔ وہ ساری ڈیجیٹل اور مادی بے چینی یک لخت بے معنی اور متروک ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ یہ جدید انسان کے لیے ایک بہت زبردست آئینہ ہے۔ جب جسم کے تمام حصوں کو ڈھانپ کر آخر میں چہرہ بھی چھپا دیا جاتا ہے اور کفن کی گرہیں بندھی جاتی ہیں تو ایک عجیب گھبراہٹ طاری ہوتی ہوگی۔ انسان سوچتا ہوگا کہ یہ سب مجھے اس طرح باندھ کیوں رہے ہیں؟ ہاں، کیا یہ لوگ یہ میں نے پالا پوسا اب مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتے؟ اور پھر جب اسے گھر کے دہلیز سے باہر نکال کر چرپائی یا جنازے پر رکھا جاتا ہے تو وہ آخری الوداع کا منظر ہوتا ہے۔ اسے قطعی طور پر احساس ہوتا ہے کہ اب وہ اس دروازے سے کبھی واپس اندر نہیں آئے گا۔ اس کے بنائے ہوئے گھر پر اب دوسروں کا نام لگنے والا ہے۔ اور جب یہ سفر قبرستان کی طرف شروع ہوتا ہے تو جنازے کی چرپائی پر 2 مختلف قسم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہاں، جب جنازے کو کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے تو ایک نیک انسان کی روح جسے آسمان پر اپنا مقام دکھایا جا چکا ہے، وہ فرات جذبات سے اپنے اٹھانے والوں سے کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ وہ وہاں پہنچنا چاہتی ہے۔ بالکل، وہ اس مادی دنیا کی قید سے جلد از جلد آزاد ہو کر اس رحمت میں داخل ہونا چاہتی ہے جو اس کی منتظر ہے۔ اگر ایک نیک روح کے آگے بڑھنے کی بے تابی اتنی شدید ہے تو اس کا الٹ کتنا خوفناک ہوگا۔ ایک گناہگار روح جسے معلوم ہے کہ وہ کس انجام کی طرف جا رہی ہے، اس کی مزاحمت کتنی شدید ہوگی۔ وہ چارپائی پر چیختی ہے، ہاں، اور کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ یہ ایک ایسی فریاد ہے جس میں پچھتاوا بھی ہے اور آنے والے وقت کا خوف بھی۔ اور پھر جنازہ گاہ پہنچ کر انسان کے ذہن میں ایک اور شدید وہم پیدا ہوتا ہے۔ کیسا وہم؟ جب روح اپنے دوستوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کو نماز جنازہ کی صفوں میں کھڑے دیکھتی ہے، وہ لوگ جو ہر مشکل میں، ہر مقدمے میں، ہر کاروباری نقصان میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، تو اسے ایک لمحے کے لیے لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ مجھے بچانے آئے ہیں۔ اچھا، اسے لگتا ہے یہ مجمع اسے روک لے گا۔ ہاں، شاید ان کا یہ اکٹھا مجھے سنجام سے نکال لے گا۔ لیکن وہ وہم کتنی بے دردی اور تیزی سے ٹوٹتا ہے۔ جیسے ہی نماز جنازہ کا سلام پھیرا جاتا ہے، وہی دوست اور رشتہ دار اسے دوبارہ کندھوں پر اٹھاتے ہیں تاکہ اسے اپنے ہاتھوں سے مٹی کے حوالے کر سکیں۔
زمین کی طرف آخری سفر۔ جب قبرستان کے قریب مٹی کی مخصوص بو محسوس ہوتی ہے تو ہر دنیاوی حقیقت دھندلا جاتی ہے۔ بینک بیلنس، جائیداد کے کاغذات، معاشرے کا اثر و رسوخ، سیاسی طاقت، سب کچھ ایک سراب بن جاتا ہے جو پیچھے چھوٹ چکا ہے۔ اور پھر باری آتی ہے اس اندھیرے گڑھے کی جس میں انسان کو اتارا جاتا ہے۔ جن ہاتھوں کا لمس دنیا میں سکون دیتا تھا، جن بچوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے پالا، وہی ہاتھ آج اسے کچی مٹی پر لٹا کر اس کے چہرے پر لکڑیاں یا بانز رکھ رہے ہوتے ہیں۔ باہر کی روشنی ان لکڑیوں کے بیچ سے آہستہ آہستہ مدھم ہوتی ہے، اور پھر قبر کے اندر مکمل غبھنکھیا چھا جاتا ہے، اور پھر اوپر سے مٹی گرنے کی وہ گرجدار آواز آتی ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس پوری تصویر میں سب سے زیادہ دل کو چیر دینے والا، سب سے گہرا لمحہ کون سا ہے؟ وہ لمحہ کون سا ہوگا آپ کے خیال میں؟ اگر رفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو وہ لمحہ مٹی ڈالنے کے بعد کا ہے۔ دفنانے کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور وہ انسان جو کل تک محفلوں کی جان تھا، جس کے بغیر گھر میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا، اب وہ اکیلا ایک مٹی کے ڈھیر کے نیچے پڑا ہے۔ اور پھر اسے وہ آواز آتی ہے جو شاید موت کے پورے سفر میں سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اپنے ہی پیاروں کے جوتوں کی آواز، وہ قدموں کی چاپ جو اس سے دور جا رہی ہے۔ یہ قدموں کی چھاپ دراصل ہم سے مائیں تک کا سفر ہے۔ یہ اس بات کا حتمی اعلان ہے کہ اب دنیاوی رشتوں کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ انسان اس اندھیرے میں سوچتا ہے کہ وہ اولاد جس کے مستقبل کے لیے میں نے اپنے اصول توڑے، راتوں کی نیندیں حرام کی، وہ مجھے اس اندھیرے گھار میں اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہے۔ وہ واپس اپنی دنیاوی مصروفیات، اپنے کھانوں اور اپنے مسئلوں میں لوٹ رہے ہیں۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اب وہ اس کائنات میں بالکل تنہا ہے۔ کوئی فون کال نہیں، کوئی سفارش نہیں، صرف اس کے اعمال اور یہ اندھیری تنہائی۔ قدموں کی آواز جیسے جیسے مدھم ہوتی ہے، ایک نیا اور انتہائی کڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی عام استقبال نہیں ہوتا۔ قدموں کی چھاپ ختم ہوتے ہی قبر اس انسان کو بھینچ لیتی ہے۔ اس بھیجنے کو اگر ہم فزکس کی زبان میں سمجھیں تو ذرا تصور کریں کہ زمین کا سارا ایٹماسفیرک پریشر اچانک ایک ہی نقطے پر مرکوز ہو جائے۔ باپ رے، یہ تو بہت شدید ہوگا۔ لیکن یہ پریشر ہر ایک کے لیے مختلف ہے۔ ایک نیک انسان کے لیے جو زمین کے ساتھ ہم آہنگی میں جیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے زمین ایک طویل عرصے کے بعد اپنے کسی پیارے بچھڑے ہوئے بچے کو خوشی سے گلے لگا رہی ہے۔ اور دوسروں کے لیے؟ لیکن جس انسان نے زمین پر تکبر سے قدم رکھا، اس کے لیے جکڑ اتنی سخت اور غضبناک ہوتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھنس جاتی ہیں۔ زمین اسے ایک اجنبی اور ناپسندیدہ بوجھ کے طور پر دباتی ہے۔ اف۔ اور اس شدید دباؤ اور غپ اندھیرے میں اچانک دو فرشتے نمودار ہوتے ہیں، منکر اور نکیر۔ ان کی ہیبت ناک شکل، کالے اور نیلے رنگ کی جلد، آگ کی طرح دہکتی ہوئی آنکھیں اور بادلوں کی گرج جیسی آواز۔ وہ مردے کو بٹھاتے ہیں، اور پھر وہ تین مشہور سوالات پوچھے جاتے ہیں: تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی ٹریویا یا یادداشت کا امتحان نہیں ہے۔ آپ دنیا میں ان تین سوالوں کا رٹا لگا کر قبر میں جواب نہیں دے سکتے۔ ہاں، کیونکہ دماغ تو وہاں ہے نہیں جو یاد کرے گا۔ صحیح۔ یہ سوالات دراصل انسان کی بنیادی شناخت اور اس کی زندگی کے فیصلوں کا نچوڑ ہیں۔ قبر میں انسان کا دماغ جواب نہیں دیتا، بلکہ اس کی روح ریفلیکس کے طور پر وہ جواب اگلتی ہے جو اس نے پوری زندگی جیا ہوتا ہے۔ بالکل، زبان یہاں انسان کا ساتھ نہیں دے سکتی اگر اس کا دل ساتھ نہ دے۔ جس نے دنیا میں سچے دل سے اللہ کو اپنا رب مانا، جس کی ترجیحات اس کے دین کے مطابق تھیں، اسے اس انتہائی دباؤ والے ماحول میں بھی ایک غیر معمولی سکون اور طاقت ملتی ہے۔ وہ فوراً جواب دے دیتا ہے۔ ہاں، وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پورے یقین سے جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ محمد ہیں۔ لیکن وہ شخص جس کی زندگی کا اصل رب اس کا پیسہ، اس کی انا یا معاشرے کا خوف تھا، وہ اس ماحول میں کچھ بھی یاد نہیں کر پاتا۔ اس کی یادداشت بالکل بلینک ہو جاتی ہے۔ وہ ہکلانے لگتا ہے۔ وہ ہکلا کر صرف اتنا کہہ پاتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا تو میں بھی وہی کہتا تھا،
اور اس ناکامی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لوہے کے ہتھوڑے سے ایسا خوفناک عذاب شروع ہوتا ہے جس کی چیخیں انسانوں کے سوا ارد گرد کی تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ لیکن جو خوش نصیب صحیح جواب دے دیتے ہیں ان کی تو دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ آسمان سے ان کی کامیابی کا اعلان ہوتا ہے، ان کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے، اتنی وسیع کہاں تک نگاہ جائے، اور اس میں جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ وہاں سے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور مشہور کن خوشبو آنے لگتی ہے۔ انسان وہ نظارہ دیکھ کر بے ساختہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ ابھی قیامت برپا کر دے تاکہ میں اس انعام تک پہنچ سکوں اور اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری سنا سکوں۔ جبکہ دوسری طرف جہنم کی گرم ہوا اور دھوائیں، اور یہاں سے باقاعدہ آغاز ہوتا ہے برزخ کا، وہ طویل انتظار جو قیامت تک ٹائم اور اسپیس سے ماورا ہو کر جاری رہے گا۔ اگر ہم اس کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو ایک بہت ہی دل فریب حقیقت سامنے آتی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ انسان مر گیا اور دنیا سے اس کا رابطہ 100% کٹ گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ رابطہ ایک خاص، انتہائی حساس وائرلیس کنیکشن کی طرح اب بھی موجود ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ مرنے والے کو زندوں کی طرف سے بھیجے گئے کچھ مخصوص تحفے پہنچتے رہتے ہیں، اور یہیں پر وہ آہا مومنٹ آتا ہے جو ہماری پوری معاشی اور سماجی سوچ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ موت کے بعد انسان کا اپنا رجسٹر تو بند ہو گیا، لیکن 3 چیزیں ہیں جو اس برزخ کی غیر مادی دنیا میں باقاعدہ کرنسی کا کام کرتی ہیں۔ صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اور نیک اولاد کی دعائیں۔ بالکل، جب کوئی بیٹا، بیٹی یا کوئی سچا دوست ان کے لیے دعا کرتا ہے یا ان کے نام پر کوئی صدقہ دیتا ہے تو فرشتے اس ثواب کو روشنی کے خوبصورت تھال میں سجا کر اس روح کے پاس لے جاتے ہیں، اور فرشتے اسے کہتے ہیں کہ یہ تحفہ تمہارے فلاں بیٹے، بیٹی یا دوست نے بھیجا ہے۔ اس وقت اس روح کو جو خوشی، جو فخر اور جو سکون ملتا ہے، اس کا دنیا کی کسی مادی خوشی سے موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ برزخ کی تنہائی میں ایک روشن چراغ کی طرح ہوتا ہے۔ ذرا اس دولت کے فلسفے پر غور کریں، اس میں کتنی بڑی ستم ظریفی چھپی ہے۔ وہ انسان جس نے پوری زندگی اپنا خون پسینہ ایک کر کے، کئی بار اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر کے، ایک ایک پیسہ جوڑ کر جائیدادیں اور بینک بیلنس بنائے، اب وہ اندھیری قبر میں اکیلا اس ایک ایک پائی کا آڈٹ دے رہا ہے، اس کا حساب دے رہا ہے۔ جبکہ وہ وارث جنہوں نے اس دولت کو کمانے میں کوئی محنت نہیں کی، وہ دنیا میں اس پر عیش کر رہے ہیں اور شاید آپس میں اسی دولت پر لڑ بھی رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی تلخ حقیقت ہے۔ اصل دولت وہ تھی جو وہ اپنے ہاتھوں سے کسی غریب کو دے گیا یا کسی اچھے کام میں لگا گیا۔ صرف وہی پیسہ آج اس کے پاس روشنی کا تھال بن کر آ رہا ہے۔ باقی سب کچھ اس کے لیے عذاب بن گیا۔ باقی سب کچھ جو اس نے دنیا میں چھوڑا وہ اس کے لیے محض ایک بوجھ اور حساب کی سختی بن گیا۔ وہ شخص جس کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، وہ اس اندھیرے میں مایوسی سے انتظار کرتا رہتا ہے کہ شاید کوئی مجھے یاد کر لے، شاید کوئی ایک دعا کا تحفہ بھیج دے۔ یہاں تک کہ یہ روحانی کنیکشن اتنا باریک اور لطیف ہے کہ جب کوئی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرتا ہے تو روح کو عارضی طور پر جواب دینے کی اجازت ملتی ہے۔ وہ اپنے ملنے والے کو پہچانتا ہے، اس سے مانوس ہوتا ہے، اور اس کی دعاؤں کا شدت سے منتظر رہتا ہے۔ برزخ کی یہ پوری دنیا انسان کو یہ بات رگ و پے میں اتار دیتی ہے کہ دنیاوی جاہو جلال، گاڑیاں، عہدے سب دھوکہ تھے، اور زندوں کی طرف سے بہایا گیا ایک آنسو اور ایک سچے دل سے نکلی ہوئی دعا ہی اب اس کے جینے کا اور سکون کا واحد سہارا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے جو رشتے بناتے ہیں وہ صرف دنیا تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ان کی اصل آزمائش اور ان کا اصل فائدہ برزخ کے اس طویل سفر میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو، اس گہرے مطالعے کو سمیٹیں تو ایک بات شیشے کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی ڈراونا قصہ نہیں ہے جسے سن کر ہم صرف خوف زدہ ہو جائیں۔ بالکل نہیں۔ یہ ایک الٹیمیٹ ریالٹی چیک ہے، وہ حتمی حقیقت ہے جس کا سامنا اس دنیا میں سانس لینے والے ہر انسان نے کرنا ہے۔ ہم اکثر سنتے آئے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لیکن آج ہم نے سمجھا کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے۔ آج ہم جو بیج بوئیں گے وہ خوشبودار ہوں گے یا بدبودار، ان کا فیصلہ قبر کی اس لمبی اور تنہا زندگی میں ہوگا۔ وہی فیصلہ ہوگا
کہ برزخ کی ان تنہائیوں میں ہمیں ماں کی آغوش جیسا سکون ملے گا یا زمین کا وہ دباؤ جو پسلیوں کو توڑ دے گا۔ اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم موت کو ایک اینڈ پوائنٹ کے بجائے ایک ٹرانزیشن پوائنٹ سمجھیں۔ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جانا۔ ہاں، یہ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے بہت بڑے اور آبادی کمرے میں داخل ہونے کا نام ہے۔ تو اس سب پر غور کرنے کے بعد اور اس غیر مالیاتی سفر کی حقیقت کو جاننے کے بعد آخر میں ایک بہت گہرا اور چبھتا ہوا سوال رہ جاتا ہے جو انسان کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ وہ سوال کیا ہے؟ جب ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بینک اکاؤنٹس منجمد ہو جائیں گے، ہمارے اسمارٹ فونز بند ہو جائیں گے، ہماری پہچان صرف اور صرف ہمارے اعمال رہ جائیں گے اور برزخ کے اس طویل اندھیرے سفر میں ہمارا سارا انحصار ان دعاؤں، اس علم اور اس صدقہ جاریہ پر ہوگا جو ہم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہیں، تو کیا ہمیں آج اسی لمحے یہ نہیں سوچنے کی ضرورت کہ ہم اپنی زندگی کی بہترین توانائیاں، اپنا وقت اور اپنا ہنر کس قسم کی دولت اکٹھی کرنے میں ضائع کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی وہ سرمایہ پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں جو کل اندھیری قبر میں روشنی کا تھال بن کر آئے گا؟ وہ میڈیکل مانیٹر کی سیدھی لکیر جسے ہم سب نے ایک دن چھونا ہے، کیا ہم اس سیدھی لکیر کے بعد شروع ہونے والے اس اصل، آبادی اور نہ ختم ہونے والے گراف کے لیے تیار ہیں؟ سوچئے گا۔